عبادت کو تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکالنے ہیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا،
تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا, اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے, اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے, ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے, حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, قرآن کہتا ہے ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا, تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں, اسباب کو دیکھتے ہیں. زیادہ جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی, تو مایوس ہونے لگتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ, تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے خدا سے دور ہو جائے وہ گمراہی والے راستے پر ہے, اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے, مایوس نہ ہو, یہ سیدھے راستے پر ہے. سوال کسی نے پوچھا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18, اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے, بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے, ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے, تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا, ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں, جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے, دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں, پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا, تو اللہ بتاتے ہیں بھئی اس کی قسمت میں جہنم میں ہے, تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے, تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی, نبی دلائل دیتے تھے, معجزے بھی دکھا دیے, آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری, وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے, تقدیر تھوڑی ٹلے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پڑھ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں ایمان لائیں گے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو, مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم بھرے گی انسانوں سے, تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے, اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے, تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے, اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے, صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, وہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو, حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا, سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی, تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے
اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے, تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں, میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی. میں رکشہ چلاتا ہوں, اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے, کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں, سب کروڑ پتی ہیں, وہ مجھ کو نہیں پوچھتے, اب میں کیا کروں. اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے, اب چوری کرو بھیک مانگو, کیا خودکشی کروں. نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں, ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا, تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا, اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس, ہمارے گھر کے حالات ایسے, ہمارے گھر کے حالات ایسے, تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں, ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے, کہ پوری لائن لگ جائے گی, اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے, جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے, جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے, کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ ہیں کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں, فنڈ کھا گیا, وہ یہ ہو گیا, عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی, لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ, بکرا کاٹو, کسائی کو پیسے دو, کاٹ کے کھا جاؤ. گائے لاؤ, کھا جاؤ, کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے, یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو, یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے, تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے, تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں, ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں, نہ زکات پہ, نہ روزے پہ, کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ, پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے, تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ لڑی ہے نا, یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے, اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے, پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا, تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا, غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو, انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا, کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں. کیونکہ عراق, لیبیا, شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو, پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا, فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات. آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگاتی ہے, اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایویں وہ لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے, بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے, بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان
نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں, افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا, یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا, ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے, لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے, وہ سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, او بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے, سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے, جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. نعرہ باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک نعرہ ادھر جا رہا ہے, ایک نعرہ. ابھی ایک لطیفہ ہے, لوگ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ پہ آنے کا نہیں, اکیلے میں نعرے پہ زبردست خاندانی لطیفہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا, میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے,
और बहुत मुश्किल से डॉक्टर बनता है, तो उस डॉक्टर को आपने मेडिकल साइंस छुड़ा के बिजनेस पे लगा दिया तो पैसा तो कमा लेगा वो, लेकिन भाई उसको अल्लाह ने सलाहियत दी थी डॉक्टर बनने की, लोगों की जान बचाने की, तो पैसा ज्यादा आ जाएगा लेकिन इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। आप कैसे हो, ज्यादा पैसा आने से भी तो खिदमत होती है, तो बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा कमा के वो कर रहे हैं खिदमत, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर के लिए या आलिम के लिए, अब आलिम बनने में पैसा नहीं है लेकिन दीन की खिदमत कितनी ज्यादा है। तो जिस बच्चे में मैंने देख रहा हूं आलिम का ज़ौक़ है, उसको मैंने बोला भाई तुम पैसे की फिक्र छोड़ दो, तुमने क्या बनना है, मौलाना, लेकिन ये काम भी मैं जबरदस्ती नहीं करता। एक बच्चा नहीं बनना चाह रहा मैं हूं, तूने मौलवी ही बनना है, वो ना वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज अपने शौक से होती है तो आदमी कामयाब होता है। मैं भी अपने शौक से दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो टूटी फूटी अल्लाह ने कुछ इल्म अता फरमा दिया। अगर गन पॉइंट पे आता तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती हिफ्ज करा रहे होते हैं बंदूक रख के, तो वो थोड़ी कुछ भी नहीं बनेगा। वो मदरसे भाग जाते हैं, वहां दिल लगा के पढ़ते नहीं है, फिर जिंदगियां बर्बाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी में ये भी है, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ये आपके साथ घूमता है, 10 साल से आपके साथ है, शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं कहता हूं गन पॉइंट पे नहीं शादी कर, मैं ताने दे के किसी की शादी नहीं कराऊंगा। अब मुझे क्या पता है क्यों नहीं कर रहा, भाई इसका हेडेक है। तो जबरदस्ती शादी होती है किसी की, जबरदस्ती दुल्हन से बोलेगा मैं पता नहीं किस सिलसिले में आ गया, अब्बा ने कर दी, ऐसा थोड़ी है। तो अपनी मोहब्बत का काम है भाई, आपका दिल चाह रहा है करो, नहीं चाह रहा भाड़ में जाओ, नहीं करो। तो हम किसी की शख्सियत को इसमें हदफ नहीं बनाते, वो जाए उसका, तो ये काम शौक से होते हैं। हाँ, शादी का शौक पैदा करना मेरे जिम्मे है, उस सिलसिले में मैं हाजिर होता रहता। इतना शौक भर दूंगा कि तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी कि यार क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए तालीम के शोबे में आगे बढ़ें। हाँ, कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बेशक मैनेजर ही हो, अबे क्या करेगा इस मैनेजर बन के तू, इससे क्या लोगों को क्या, इस मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? तनख्वाह आ जाएगी, कमाऊ पूत थोड़े से बन जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कौम को क्या दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। सही है ना? डॉक्टर तो इलाज दे रहा है ना लोगों को, एक सिविल इंजीनियर लोगों को तामीर करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लोगों की बुनियादी जरूरत है, सड़कें बना रहा है, मैप बना रहा है, ये तो बुनियादी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन एक जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब करने वाला क्या, पिज्जा कंपनी में जॉब कर रहा है, मैनेजर बना हुआ है, क्या कर रहा है? लोगों को पिज्जा खिला खिला के और गोल बना रहा है तू। तो पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इससे फिर अपना बिजनेस बेहतर है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं टमाटर की रेडी लगा ले, टमाटर की रेडी लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें एक दिन तरक्की होके तेरा अपना टमाटर का बिजनेस होगा। तो ऐसे में दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करना मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन इसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। इससे वो गरीब अच्छा है जो विजनरी है, जो लोगों को कोई, जैसे उलमा हमने देखे बहुत गरीब होते हैं लेकिन इल्म है, उनका मसाइल बता रहे हैं, तहकीकी काम है, उससे कौम को फायदा बहुत हो रहा है। इमाम शाफी का तो कौल है, 2 ही इल्म को मैं इल्म मानता हूं, एक मेडिकल साइंस का इल्म और एक दीन का इल्म। वो तो किसी तीसरे इल्म को इल्म ही नहीं मानते, लेकिन उस जमाने में नहीं था। अब जमाने में और भी बहुत सारे उलूम है जिनमें महारत की जरूरत है। तो इसलिए तालीम जो है ना, ये हल्की चीज नहीं है। बाज लोगों ने यूट्यूब पे बिजनेस 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 कर करके ना तालीम की वैल्यू खत्म कर दी है। सारे कारोबारी बन गए, दौलत तो आ जाएगी, एजुकेशन खत्म। फिर कोई तहजीब, एजुकेशन इंसान को मुहज्जब करती है, उसमें मैच्योरिटी लेकर आती है, उसके दिमाग को निखारती है। तो इसलिए तालीम को फोकस करो। ये मैंने किस पे जवाब दिया है? सवाल क्या था? हाँ भाई, मालदार है, रक्षा गरीब, तो भाई तुम, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने जो फाउंडेशन बनाई है तो हमारा इरादा ये था 2 चीजों को हम फोकस करेंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अलबत्ता ये जो बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं तो एकदम से बहुत बड़ी तबाही है ना, तो इसमें तो फिर तो ये 2-3 काम है हमारे। बाकी जो आम गरीब मसाकीन है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करे, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि इसको संभालना हमारे बस में नहीं है। फिर इसमें तहकीक करना कौन मुस्तहिक है, बाज दफा कोई मुस्तहिक होता है, उसको देना शुरू करो, उसके बाद पैसा आ जाता है, वो फिर भी गुन्ना बनावा ले रहा होता है। तो वो ऐसा गुन्ने बनते हैं, जब भी आएंगे मुंह ऐसा लग रहा होता है, आदमी कहता है इसको दे दे यार, ज़कात दे दे हम। तो इसलिए हमारा ये नहीं कि ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे अभी दायरा कार में ये है नहीं, तो इस सिलसिले में तशरीफ ना लाएं, ये कहना मकसद। मैं दुआएं देके भेज देता हूं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, हम पैसे मांग रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। एक औरत थी ना, गाड़ी चला रही थी, तो एक सिग्नल पे रुकी, एक फकीर आया, बहन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहते मैंने पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा आपसे।
मुफ्ती साहब आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, अपने इलाके के मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल मेरा है कि हम वक्फ के निजाम को क्यों नहीं अपनाते? ये नहरें सत्ते जारियां हैं, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने सही जगह खर्च होगा। मिसाल के तौर पर कहीं ऊंची पानी की टैंकी है, छोटा सा बागीचा इलाके के लोगों के लिए पार्किंग की जगह, हजरत उस्मान का बकवास थे। बिल्कुल सही बात की आपने, इंडाउमेंट वक्फ ये तरीका होना चाहिए। मुसलमान सोसाइटियां मदारिस भी इसी पे चलाती थी और डेवलपमेंट के काम भी इसी पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वक्फ पे हो नहीं सकते। मिसाल के इलाके की सफाई करवानी है, तो अब इलाके की सफाई क्या टैंकी बना दें, क्या करें? वो तो डेली बेसिस पे कोई जमादार आएगा, साफ करेगा, लोगों में अवेयरनेस होगी। या इसके लिए हम कोई फंड बना दें जी सफाई का, तो फंड में पैसे नहीं देते लोग। दूसरी बात यह कि अभी हमने दरख्त लगाने थे, मैंने अपने इलाके में नहीं लगाए, तो मैंने कहा भाई हम अगर MTM फाउंडेशन से अपने इलाके में दरख्त लगाएं तो एक सवालिया निशान होगा, लो भाई दुनिया भर से चंदा आ रहा है, और अपने इलाके को चमकाना शुरू कर दिया। तो मैंने दरख्त लगाए 4 के चुरंगी पे जाके, सही है ना, जो हमारे इलाके से बहुत दूर। मुफ्ती साहब अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं और सोना निकल रहा है। वीडियो कंप्यूटर से बनाई गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरात से सोना निकल आया। अबे भाई ये AI ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए। इंटरनेट से, यूट्यूब से एतमाद ही खत्म हो जाएगा लोगों को। इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, एतमाद ही खत्म हो जाएगा, लोग को पता ही नहीं चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इतना ज्यादा हो रहा है। अब ये तो मेरा हेडिक नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। मुफ्ती साहब मैं इंटरनेट से कई सारे सवाल, कल को अगर कोई वीडियो बना दे कि इमाम मेहदी आ गए और ये देखें अफवाज जमीन में धंस गई, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम होगा कि इनकी मदद करे। नहीं भाई, कोई लाजिम नहीं होगा, पहले तहकीक करेगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। AI से जाली वीडियोस बनती हैं, लेकिन आप तहकीक भी तो कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तहकीक ना कर सको। अब मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीरें आ रही हैं, आप हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, बयान दे देंगे भाई नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो तहकीक करनी पड़ेगी आपको। मैं शरी पर्दा करती हूँ, जहां मंगनी हुई वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी तस्वीर और वीडियो बनवाते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए? उनको मना करें, तस्वीर मत बनाएं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इस बेस पे रिश्ते का इनकार ना करें, क्योंकि रिश्ते मार्केट से शॉर्ट है। गलत है पर्देदार लड़की की तस्वीरें बनाना, लेकिन लड़कियों के मसाइल इतने हैं कि आपने इनकार कर दिया तो अगला ऐसा आएगा जो आपको पर्दा ही नहीं करने देगा। तो इसलिए इस्लाम का भी उसूल है और अकल भी ये कहती है कि भाई बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। जैसे बारात का इस्लाम में तस्वुर नहीं है। अब लड़की वाले बाज दफा पख लगा देते हैं, बारात नहीं करेंगे, उस पर लड़का वाले इंकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूं यार इतनी नौबत पहुंच रही है तो कर लो बारात, कोई हराम थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो लड़का अच्छा है उसको मना करें, तस्वीरें ना बनाए, लेकिन बना रहा है डिजिटल तस्वीरें अपने पास ही रखना है ना, दोस्तों में शेयर थोड़ी कर रहा है वो। चलाओ फिर, इतना ज्यादा नेक बनने की, नेक तो जितना ज्यादा बनो अच्छा है। मेरी हर बात को ना लोग पकड़ लेते हैं मैंने कहीं बयान में कह दिया कि इतना ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है। उस पे एक साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी और कुरान की आयत पढ़ी। कुरान कह रहा है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना नेक बन सकते हो बनो, और ये मौलवी कह रहे हैं इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। भाई किसी के कलाम का मतलब होता है, मतलब ये होता है इतना नेक बनना कि अफोर्ड ही ना कर सको और बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर उससे बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाओ। ये मतलब है मेरे कलाम का कि इतना ज्यादा नेक बनने लगे कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर यूटर्न लिया तो बिल्कुल ही मार्केट से। ये ऐसे फासिक बाज लोग होते हैं, इतना ज्यादा उन पे तकवे का वो चढ़ जाता है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े दिन तक वो चलेंगे सूफी बन के, उसके बाद वो फर्ज नमाज से भी गए। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि नेक बनना गलत बात है। वो तो जितना नेक बनो उतना अच्छा है, लेकिन एफोर्ड तो करो उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जिन साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप ना पढ़े हमारे पीछे नमाज, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले की बात को जब दो मतलब निकलते हैं, सही भी और गलत भी, तो गलत मतलब क्यों ले रहे हो भाई? कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के लोगों को नेक बनने से रोकेगा? अब जैसे मैं इस खातून को कह रहा हूं कि रिश्ता ना तोड़ो भाई। अब एक लड़की थी फुल बापर्दा, डॉक्टर बन रही थी, वो मेडिकल कॉलेज में फुल बापर्दा होके जाती थी, हाथों में ग्लव्स पहनती थी, फुल बुर्का। मैं जानता था उसको पर्सनली, बहुत नेक है, हमारी इसी गली में रहती थी, मेरे घर वाले जानते थे उसको। वो मेडिकल कॉलेज में 2 साल हो गए उसको। अब किसी मौलवी साहब से उसने पूछा, मौलवी साहब ने कहा कि छोड़ दो मेडिकल कॉलेज क्योंकि माहौल बहुत खराब होता है। और फिर वाकया सुनाए, वो फना की लड़की वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हाउस जॉब में वगैरह वगैरह इतने वाकया सुनाए, वो लड़की ने छोड़ दी जॉब, सॉरी जॉब कह रहा हूं, तालीम छोड़ दी। 2 साल हो चुके थे। अब बाज लोग ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा बाप पैसे दे रहा है, 2 साल की जो फीसें भरी है उसने, उसके बाप ने, है भाई। उसके अब्बा मेरे पास आए, मैंने कहा आप अपनी बच्ची से मेरी बात कराओ। मैंने कहा आपको 2 साल में कोई मसला हुआ आपके साथ? कहती मैं ग्लव्स पहनती हूं हाथों में, इतनी नेक। मैंने कहा आप जैसियों को तो जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी शौक पैदा हो। आप जैसी अगर कोई इतनी मजबूत दीनदार है जो 2 साल में भी उस माहौल से मुतासिर नहीं हुई है और हाथों में ग्लव्स पहन के जा रही है और
इतनी अच्छी डॉक्टर बनी वो, बाद में जब मैंने उसको बोला ना कि आप पढ़ो, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए उसके। और तो मैंने उसके अब्बा को कहा, मैंने कहा, वो कह रही नहीं, उलमा ने फतवा दिया है, वो आइन बड़ा अच्छा निकलता है ना, जब इंसान में तकवा ज्यादा होता है तो हा और आइन हलक से निकालता है वो। मैंने कहा भाई मैं भी मौलाना हूं, मैं फतवा दे रहा हूं आप पढ़ लो। आप जैसे लोगों के जाने से माहौल अच्छा होगा, क्योंकि बिगड़ना होता 2 साल बहुत होते हैं बिगड़ने के लिए, और आपके बाप का 2 साल जो खर्चा हुआ है वो तुम्हारा बाप देगा। इस तरह मैंने बात नहीं की, तो मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, वहां तो बड़ी तमीज से बात की मैंने। वो भी तो है ना, बाप कह रहा है तुमने फतवा दे दिया, मेरे 2 करना था तो 2 साल पहले कर लेते ये काम, मेरी जो 2 साल की कम थोड़ी होती है मेडिकल साइंस की फीसें। तो बाज लोग ऐसी बात कर देते हैं सोसाइटी में जो काबिल अमल नहीं होती, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचे। तो खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और आप दीन पे और कायम रहो, बल्कि आप जैसे लोग जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पर्दे के साथ भी डॉक्टर बना जा सकता है। और मैंने कहा आप ज्यादा अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, उसकी शादी भी हो गई, मेरा ख्याल है बच्चे भी हो गए होंगे उसके, और वो अच्छी, उसके बारे में इत्तला मिली थी कि यानी एक अच्छी डॉक्टर है, और शादी भी मेरा ख्याल है उसकी डॉक्टर से ही हुई, तो बल्कि डॉक्टर से ही हुई शादी, ख्याल नहीं है मुझे भी याद आया क्योंकि पुराना वाकया, डॉक्टर ही से शादी हुई उसकी। तो क्या बात है चल रही थी, फिर हम दाएं बाएं निकल जाते हैं। हाँ, तो मेरा मकसद था, अब मैं उसको यही कहूंगा ना, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं यही कहूंगा ना। अब तो क्या लो भाई, एक मुफ्ती कह रहा है, दूसरा मुफ्ती वो कह रहा है फुल नेक बनो, इतना नेक बनो कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, और ये कह रहे हैं इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब है, इतना नेक बनने का मतलब बहुत नेक बनो, कि नेकी का ये कॉन्सेप्ट कि अब्बा के 2 साल के पैसे बर्बाद कर दो, ये गलत हो जाएगा। और ऐसे में होता क्या है, इतना ज्यादा शिद्दत वाली राह जब इख्तियार की जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है, सबसे पहले बाप बदल होता है मौलानाओं से, वो बाकी बच्चों को कहता है कि इनको किसी मौलवी के बयान में नहीं बिठाओ, फिर वो किसी दिन पीते हुए पकड़े जाते हैं, सही है ना, क्योंकि बैठते नहीं थे किसी बुजुर्ग के बयान में, क्योंकि बुजुर्ग उनको वो वाला तकवा सिखा रहे हैं जो सोसाइटी में राइज ही नहीं हो सकता। आगे फिर बच्ची की जब शादी का मसला आएगा तो बुजुर्ग भी शादी नहीं कर रहा होगा, आजकल बुजुर्ग को भी डॉक्टर चाहिए होती है, एजुकेटेड लड़की चाहिए होती है, गांव देहात का होगा, रेडी लगा रहा होगा, टमाटर बेच रहा होगा, कहता है लड़की कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए। गलत है सोच, ये मैं तो इसका कायल नहीं हूं, लेकिन उसका खोपड़ी तो आउट है। फिर रिश्तों में प्रॉब्लम, बीसियों किस्म के मसाइल, फिर वो लड़की भी डिप्रेशन में, बहुत सारे मसाइल हैं। तो भाई जो कुछ चीजें बोलने की हद तक ठीक होती है, लेकिन जब इंप्लीमेंट होता है उसका तो वो सोसाइटी में चलती नहीं है। इस्लाम का असल हुक्म तो यही है कि औरत घर की 4 दीवारी, और तालीम उसको वो दिलाओ जो उसके फायदे की है, ये जिसकी पब्लिक को जरूरत है। हर चीज खवातीन को सिखाई जा रही है, ये तो गलत है ना यार। कल किसी ने मुझसे पूछा कि फौज में बच्चियों को भेजना कैसा है, मैंने कहा मर्द खत्म हो गए हैं क्या, आदमी मर गए हैं दुनिया में, और जरूरत भी नहीं है ना इसकी। बॉर्डर पे लड़ने के लिए मर्द चाहिए, आदमी चाहिए, अंटियां नहीं चाहिए हमें। होती है कुछ खवातीन पायलट बन जाती है, मैं भी मिला हूं ऐसी पायलट खवातीन से, पाकिस्तानी पायलट खवातीन से, जिगरा है उनका, जहाज उड़ा लिया उन्होंने, लेकिन ये तो हजारों में आटे में नमक के बराबर होती है ऐसी खवातीन। नॉर्मल औरत नहीं, उसका ये काम नहीं है कि उसको पायलट बनाया जाए, उसको फौज में लड़ने के लिए भेजा जाए। तो क्यों सोसाइटी में ऐसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है? कोई एक आध पैदा हो गई जो जहाज लेके कलाबाजियां होती है, तो ठीक है। साबियात में भी 2-4 खवातीन ऐसी थी जो घोड़े की पुश्त पे सवार होकर दुश्मन से लड़ी हैं। हजरत खौला जो थी, जंगी टोपी पहन के बाकायदा लड़ी, लोग मर समझ रहे थे उनको। तो लेकिन ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चियों को तरगीब देना शुरू कर दें कि आप फौज आर्मी में जाएं, आप पायलट बने। नहीं भाई, सारा निजाम खराब हो जाएगा इससे। औरत घर के लिए तो मेडिकल साइंस तो जरूर, तो उसमें तो लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है ना। हम भी अपने घर की मस्तूरात को कहीं इलाज के लिए लेके जाते हैं तो लेडी डॉक्टर ही तलाश कर रहे होते हैं। डेंटिस्ट बने हुए मेल डॉक्टर और लड़कियों के इलाज कर रहे हैं, वो डेंटिस्ट में फीमेल डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है भाई। फौरी तौर पर डेंटिस्ट लड़कियों का एक जमात होनी चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर, ताकि लड़कियों का इलाज तो लड़कियां करें यार। अब इसमें क्या कि लड़कियां डेंटिस्ट भी ना बने, तो भाई ये तो एक बेहयाई को आप एक प्रोमोट कर रहे हो। तो जिन शोबों में जरूरत है उनमें तो ठीक है। कमजोर माली हैसियत की वजह से ससुराल वाले ज़कात के पैसों से आकर मुझे तोहफे तोहफे दें, तो क्या इस जगह रिश्ता करना जबकि मेरे वालिदैन के घर में कुछ शादी है? ससुराल वाले ज़कात के पैसे दे रहे हैं, उनको बता दो हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, फिर भी दे रहे हैं तो खा जाओ, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इतना अच्छा ससुराल मैंने देखे नहीं है कि आके तावन करे। आंख खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये ख्वाब था। मुफ्ती साहब, बंदा कौन से फिरके को फॉलो करे, बरेलवी, अहले हदीस या देवबंदी? ये कई बार इसका जवाब दे चुका हूं। किसी फिरके को फॉलो ना करो, उस इस्लाम को फॉलो करो कि जब बर्रे सगीर में इस्लाम आया था तो कोई फिरका नहीं था। जो इस्लाम आया था उस इस्लाम को फॉलो करो। वो कौन सा इस्लाम आया था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। देखो, हुआ ये, अब्दुल्ला बिन मसूद गए कूफा,
حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایا درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوا تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے. سمجھ رہے؟ جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی. تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہے نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط, الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا عبداللہ بن مسعود, حضرت علی اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا. اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتاب کی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں؟ تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہے میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں بھائی, جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے.
क्यों नहीं है? कर ही नहीं सकते मुरत्तब। वो उसकी राय कुरान और हदीस में कुछ और है, दूसरे अहले हदीस की राय कुछ और है, तीसरे अहले हदीस की राय कुछ और है। मेरे भाई, हम अवाम को बेलगाम ऊंट की तरह नहीं छोड़ सकते कि उधर से फतवा ले लो, उधर से फतवा ले लो। पागल हो जाएंगे ये लोग। ये कभी भी दुनिया में ऐसा कोई बेज़ब्त चीज चल नहीं सकती है। वो तो जैसे हदीसें मुरत्तब हुई, हालांकि नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुई थी, लेकिन चल गई उस वक्त। अब जब मुरत्तब हो गई तो मुरत्तब ही को फॉलो करना पड़ेगा। कुरान नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुआ था, लेकिन फितना फैलने लगा, हजरत उस्मान ने मुरत्तब कर दिया। जब मुरत्तब कर दिया तो उस तरतीब शुदा कुरान ही को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह सहाबा ताबईन के दौर में फिका मुरत्तब नहीं हुआ था, ना फिका शाफी था, ना मालिकी था, ना हम्बली था, ना फिका हनफी था। तो गैर मुरत्तब चीज चल रही थी। लेकिन जब मुरत्तब हो गई है तो अब उस मुरत्तब से हटाना, जो तदवीन हो गई फिका की, उससे हटाना ये फिरकावारियत है। इस पे आप इत्तेहाद उम्मत का लेबल लगा रहे हो, लेबल अच्छा लगा रहे हो, काम उम्मत को तोड़ने का हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वो जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था, दुनिया में सबसे ज्यादा पजीराई उसको मिली है दो वजह से। एक, मुदल्लल बहुत था, वो जानदार था, क्योंकि उसकी निस्बत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ थी, जो बहुत बड़े फकीह थे इस उम्मत के, सबसे ज्यादा वो। उसके बाद फिर फिक़ह शाफी फैला है दुनिया में सबसे ज्यादा। तो वो फिक़ह भी कोई तौरात और इंजील से नहीं निकाला था इमाम शाफी ने। इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द थे इमाम शाफी। बहुत सी चीजों में इमाम शाफी का इमाम हनीफा से इत्तिफाक हो गया, जिन चीजों में इख्तलाफ हुआ वो अलग हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो भी फिक़ह दुनिया में बहुत फैला है, वो 30% फैला है दुनिया में। और फिर तीसरे नंबर पे जो अफ्रीकी ममालिक है, उनमें इमाम मालिक का फिक़ह बहुत ज्यादा फैला। उसको भी उम्मत ने एक्सेप्ट किया। भाई वो भी कहां से निकाला गया है? कुरान और हदीस से। तो मालिकी उसको इसलिए कहा जाता है कि उसके मुरत्तब करने वाले कौन थे? इमाम मालिक, जो इमाम हनीफा के दौर के। इमाम हनीफा की उनसे मुलाकात भी, बहुत से मसाइल पे डिबेट भी हुई, बहस भी हुई। इमाम शाफी ने भी उनसे मुलाकात की। चौथे नंबर पे इमाम शाफी के शागिर्द थे इमाम अहमद इब्न हंबल। इनका फिक़ह दुनिया में फैला, जिसको फिक़ह हंबली कहा जाता है। ये 2% उम्मत ने इसको फॉलो किया, जो सऊदी अरब और चंद इलाके हैं। बहुत सबसे कम इस फिक़ह को फॉलो किया गया है, क्योंकि इस्लामी हुकूमतें जो ज्यादा चली है वो फिक़ह हनफी पे चली है। बनु अब्बास के अक्सर काजी हनफी थे, बनु उमैया के अक्सर काजी फिक़ह हनफी को फॉलो करते थे। बल्कि इस उम्मत में फिक़ह हनफी को यह एजाज मिला है कि इस्लामी दुनिया के जो सबसे बड़े जज थे ना, जिनको सबसे बड़े जज होने का एजाज हासिल है, वो इमाम अबू यूसुफ थे। वो तो फिक़ह हनफी के बानियों में से थे। बानियों का मतलब मुरत्तब करने में बानी, वरना असल में फिक़ह हनफी के बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी से लिया गया ही है। लेकिन मुरत्तब किसने किया? चारों आइम्मा ने। और भी आइम्मा थे, मुज्तहिदीन थे, लेकिन उनका फिक़ह इतना मुदल्लल और जानदार नहीं था, वो उम्मत में पनप नहीं पाया, चल नहीं पाया। 2-4 सदियों तक चला, फिर उम्मत ने उसको छोड़ दिया। कोई सुकुम होगा उसके अंदर, या उसमें कोई वजह होगी ना, तो उम्मत फिर इन 4 फिक़ह पे जमा हो गई। फिर उम्मत के उलमा सुलह ने फतवा दिया बड़ी तादाद में कि भाई अब ये कुरान और हदीस में रिसर्च का काम इज कंप्लीटेड। ये क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। तो अब 4 फिक़ह बन गए हैं, चारों में से किसी एक को प्रॉपर वे में फॉलो कर लो। नए सिरे से किसी मुज्तहिद को मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहले हदीसों को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उलमा ने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते तो ना मानो। उन्होंने कहा हम नए सिरे से तहकीक करेंगे। वो कर रहे होते हैं, तो हर शख्स की एक टीवी पे अलग राय है, हर आदमी को तर्जमा अलग कर रहा होता है। कारी खलीलुर रहमान साहब खुला की अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, हाफिज जुबैर साहब अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, तीसरा कोई अहले हदीस मौलाना होगा वो आहिस्ता जनाजा पढ़ा रहा है, दूसरा कह रहे हैं जोर से जनाजा होगा। इतने इख्तिलाफात। ठीक है, आप कुरान और सुन्नत का इल्तिजाम कर रहे हो, हम आपको गुमराह या जहन्नमी नहीं कहते, लेकिन आपका मकसद तो यह था कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी ना, 4 को खत्म करके। तो उम्मत तो आपके अंदर ही 20 प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आपके अपने अंदर इतने इख्तिलाफात पैदा हो गए। अवाम क्या फिर ऐसे मजहब को फॉलो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है भाई। इससे दीन बेजारी पैदा होगी। इससे क्या पैदा होगा? अब फिक़ह हनफी तुर्की में भी है, शाम में भी है, आजरबाईजान में भी है, और उज़्बेकिस्तान में भी है। मैं तो गया हूं, अफगानिस्तान पूरा ऐसे कट्टर हनफी है ना, पठान तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हनफी है। वो जब से क्योंकि इस्लाम आया अफगानिस्तान या पेशावर में, उस वक्त से वो हनफी है। तो उन्होंने तो ऐसा पकड़ा है उसको। अब एक साहब कहने लगे कि पेशावर में हमारा मसलक तेजी से फैल रहा है। दूसरे ने कहा पेशावर में तो इस्लाम बहुत तेजी से बहुत पहले आया था, सदियों पहले। उस वक्त क्या आया था? तो वो गलत इस्लाम आया था। अब आपका मसलक फैल रहा है, तो भाई जो चीज अब फैल रही है वो गलत है, जो पहले से आ रही है वो क्या है? सही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए हम तो उसी सदियों से उसी इस्लाम को फॉलो करते आ रहे हैं।
جو امام محمد نے 6 کتابوں میں، پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہم تو صدیوں، جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ اہل حدیث بنو، کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ حنفی بنو، جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں، لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا، پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے، اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے نئے مفتی آئیں گے، وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے، لیکن ہوگا، یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے، آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو. تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ، 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا، قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا. تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا، ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی. سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں، میں ہوں مفتی جدہ سے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے، ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا کہ نہیں، دیکھو سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں ایک ہوں گی، یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون منا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو چینج کرنا پڑا 2022 میں، ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ؟ 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے، اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں. تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو، ہم بھی جاتے ہیں، رہتے ہیں، عزت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں. آپ خاموشی اختیار کر لیں، بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب، اکنامکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے. خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے، حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا، اور یہ حنفیوں کا بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی مائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی
تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حلال ہوگی، جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے. ایسا بھاگتے ہیں. میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں، مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں، 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں، ٹھیک ہے نا، گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا، مفتی رشید احمد خورشید صاحب، وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا، ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھایا، میں نے کہا ان سے کہیں اٹھاتے رہیں اس کو، لیکن وہ انہوں نے چینج کیا، وہ 2-4 کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو، حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو. اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی، حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کا چاہیے؟ میں نے پورا جواب دے دیا کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا، لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے، اس مرتب فقہ کو فالو کرنا ہے، وہی عین اسلام ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر شافعی فقہ کو فالو کر لو. آج کل کے جو نام نہاد مجتہدین ہیں، یہ اتحاد کے نام پہ نئے فرقے لانچ کر کے آپ کو فرقہ واریت میں الجھا دیں گے. مت بنو دیوبندی، ہمیں کوئی اس نام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ نہ بنو دیوبندی. یہ تو بہت بات کی نام پڑا ہے نا دیوبندی. آپ بھائی جو مرتب فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. آپ وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، بیٹھ کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہو گے. بیوی وہاں سے فتویٰ لائے گی، ہو گئی ہے، آپ وہاں سے فتویٰ لاؤ گے، نہیں ہوئی ہے. چل رہا ہے یہ ڈرامہ مارکیٹ میں. آہستہ پڑھیے گا، آہستہ پڑھوں گا، ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں بھائی، اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. انہوں نے منع کیا، پھاڑ دیں اس کو، آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی، کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی حضور زبانی، 2 سال ہو گئے ہیں، کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے، چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو. زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی، اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے. جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ، شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں، اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے، لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو. شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے بھائی، ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کو خرچ کر سکتے ہیں، کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ منت نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں. ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے، بھائی ہے، کوئی غریب ہے، تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو، باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے، اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کوئی سیکرٹ بات تو نہیں لکھی، میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. کوئی سیکرٹ بات تو نہیں، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. بھائی دل نہیں لگ رہا، پڑھو، لگ جائے گا دل انشاءاللہ. مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے، مجھے ایسی کون سی سیکرٹ بات. میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے، قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں، پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں، مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا، اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب، میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں. سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں. پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے 1-2 قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو
تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لے, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر خطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے. فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بچائے گا, دونوں پانچے دو, وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. تو یہ بڑا مسائل, ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے. تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا, جو جدید مسائل ہے, تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا. وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا, اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں, اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. بھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہے اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں. یہ اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں بچے, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے. تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ دو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو. بھائی کیا جا رہا ہے اس میں, نہ نہیں ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا. بھائی دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے, زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے ایک آدمی کے ڈوبے ہیں. کتنے؟ اور آج نہیں, 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا, بولا سب ادھر جھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں.
कुछ अकलमंद लोगों ने कहा कि भाई इसका भी तो इम्कान है कि ना हो। उसने कहा यार नहीं है, मैंने सारे एस्टेट एजेंट से मालूम कर लिया है, पूरी रिपोर्ट है कि ये तो डबल होगा। वो नहीं हुआ, वो धड़ाम से कीमतें नीचे आई हैं, रोड पे आ गया वो बंदा, जाती घर से भी गया है वो आदमी। क्यों जुए खेलते हो? ये भी एक किस्म का जुआ ही हो गया ना, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तो हमें शरीयत ने असबाब का हुक्म दिया है। देखो उलमा ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा ना माल जमा करता है, गिनता रहता है, तो ये कंजूसी अच्छी चीज नहीं है, तो माल जमा करना अच्छा काम नहीं है। लेकिन उलमा ने इसके बावजूद लिखा है कि कम से कम 1 साल का माल जमा करना जरूरी है। ये माल जमा करने में नहीं आता, ये जरूरत है। क्या मतलब? आपने अपने घर के खर्चे देख लिए कि यार मेरे घर का 1 लाख खर्चा या 1.5 लाख खर्चा या 50,000 खर्चा जो भी है, तो आपको अंदाजा हो गया मेरे घर का लमसम खर्चा फॉर एग्जाम्पल 1 लाख होता है, एक मिसाल है। तो आप ये फर्ज कर लो यार आज मेरी जॉब चली गई ना तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, तो मैं कम से कम 1 साल का नान नफका जमा करके रखूं। तो आपने क्या करना है, 12 लाख जमा कर लेने, और कैश की शक्ल में नहीं, 12 लाख का गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दो। आप समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? गोल्ड भी वो खरीदो जो फौरन कैश यानी उसकी शक्ल में हो, ईंटों की शक्ल में। इसमें पैसे बचाओ, आप शुरू में कंजूसी कर लो, इस कंजूसी का कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, ये जरूरी है। कल लोगों के सामने भीख मांगने से बेहतर है शुरू में थोड़ा सूखी रोटी पानी में डबो। बेगम को भी समझा दो, बेगम देखो जॉब कभी भी जा सकती है, ये तवक्कुल जायज नहीं है ऐसा कि बाद में अपनी लिए मुसीबत खड़ी करो, ये वो तवक्कुल नहीं है वो। तो बेगम को भी बता दो, देखो बेगम शुरू में सूखा चारा खा लेंगे हम, सही है ना, सूखी रोटी खा लेंगे हम, अभी मैं पैसे बचा रहा हूं, और ये नहीं कि मैं कंजूस हूं, 1 साल तक के, इससे ज्यादा नहीं। फिर ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं। हमारी जॉब चली गई, वो बेगम कहेगी क्यों जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह न करे ऐसी बातें नहीं करो आप, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। भाई अल्लाह ही करता है, अल्लाह करने पे आता है तो सब कुछ करता है, तो अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है। अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ली है बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप तो आपने क्या किया भाई, 1 साल का आपने बचा के गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दिया कि आज अगर जॉब लेस होता हूं तो मेरे पास 1 साल का गुजारा है, इस दौरान मैं कोई दूसरी जॉब तलाश कर लूंगा। बिजनेस करता हूं तो तजर्बे के लिए 1 साल भी बहुत होगा मेरे पास। लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते और जाते ही एकदम जब अजाब आया, मुसीबत आ गई, उधर से गफ्फार भाई 50 रुपए मिल जाएंगे यार। फिर जमशेद बचपन के दोस्त को भूल गया जमशेद पहले तो बड़ा बुलाता था, गली देख के रहा भाई, ना जमशेद पूछेगा ना गफ्फार पूछेगा, बचपन के लंगोटी यार भी भाग जाएंगे। और वैसे भी भीख मांगना कितनी बुरी बात है यार। तो इसलिए 1 साल का रखो कम से कम अपने पास, और चलती फिरती जॉब, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है इनकी बातों में आके मत छोड़ो। और इसी तरह अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा दे दिया है आपको, नहीं दिया तो कोई फिक्र नहीं करो, बच्चा जब पैदा होता है 2 हाथ 2 पांव लेके पैदा होता है, वो खुद कमा लेगा, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा आपको दे दिया है, आप हैंड टू माउथ नहीं हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी सवारी है और अच्छा आपका सब कुछ लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, खुराक खास तौर पे, फिर जो इजाफी पैसा है तो फिर शरीयत का भी हुक्म है कि भाई कुछ अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड की शक्ल में बना दे इंसान, फिर वो सेव करना शरीयत का हुक्म है। मैं तो जाती घर बनाने का कायल नहीं हूं, उन लोगों के लिए हूं जो तनख्वाहों पे चल रहे हैं, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो फिर अपना जो है ना खाना पीना भी भूखे रह के घर बना रहे हो, तो ये कोई कमाल नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ने इजाफी दिया है ना, हाथ खोल दिया अल्लाह ताला ने, और आप खूब खा रहे हो, फिर भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी जगह पे ना दो जो रिस्की हो। वही बात है कि ये इसकी कीमत तो डबल हो जाएगी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसकी मजबूत नहीं है, मुतनाज़े प्लॉट है, वो बहुत सस्ता बिक रहा है और बहुत महंगा बिक जाए, नहीं भाई नहीं, रिलायबल जगह पे काम हल्का हो लेकिन पायदार हो, ज्यादा प्रॉफिट ना हो लेकिन क्या हो, पायदार हो। तो ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दें या गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें, भाई ये मेरे मरने के बाद बच्चों में तकसीम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं मरूं तो कुछ खाने कोई ना हो, ज़कात पे आ जाए लोग। तो अगर अल्लाह ने इजाफी कुछ दिया है उसमें भी किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक औलाद की फिक्र ये भी बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें फिक्रों में पागल हो जाना और अपना खाना पीने से ही जाना ये गलत है, और वो भी एक लिमिट फिक्र हो, उसकी भी ऐसा नहीं हो कि इंतहा नहीं है, वो इंतहा तो फिर भाई कुछ भी नहीं है। तो वो भी 2 अदद हाथ और 2 अदद पांव लेके आए, कमबख्तों को भी कुछ खुद भी करने दो, ठीक है, क्योंकि सारा ही बाप से अगर वो होगा ना तो फिर खुद अपाहज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर्टियां बेच बाच के खा जाएंगे, फिर आखिर में उन्होंने बनना गरीबी है। तो उनको भी कुछ मौका दो करने का कि अब खुद भी कुछ करो कमबख्तों। हाँ, इतना हो गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं अपने दोस्तों में बाज लोगों को कहता हूं यार तुम 45 साल के हो गए, अगर तुम्हें अल्लाह ने बहुत दिया है तो कुछ बच्चों के लिए बना लो, बना के छोड़ दो, बस उसको भूल जाओ। अगर मर गए तो क्या होगा, मैं क्यों मरूंगा भाई। भाईजान कोई भी किसी भी टाइम पे
بولو مر سکتا ہے. واقعات کسی کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے. کراچی میں اس پہ نہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, 50 سال نکال گیا بندہ. ورنہ جو کراچی کے حالات ہیں 40-50, میں خود واقعی اپنے بارے میں حیران ہوتا ہوں. میں کیسے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہے, ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ. 2013 کی بات ہے, 14 کی, میرے پیچھے لوگ خفیہ تعاقب کرا کرتے تھے. یہاں برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھ جاتی تھی, میں پتا ہوتا تھا یہ مخبر ہیں, ہٹا بھی نہیں سکتے تھے, عورت ذات ہے, مخبر ہیں, پوری لوکیشن چیک ہو رہی ہے کہاں جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ. مولانا اسلم شعوری صاحب شہید ہو گئے, کتنے علماء. تو ہمیں تو ہر وقت یہ تھا آج گئے کل ہم اخبار میں آ رہے ہوں گے. کراچی میں تو یہ چل رہا ہے. مشہور آدمی کہاں زندہ رہتا ہے کراچی میں بھائی. یوسف الجانوی شہید ہو گئے, مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, اطلاق فلانا شہید, مولانا عادل صاحب شہید ہو گئے, عبد المجید ندیم صاحب, یا مولانا ندیم صاحب ہوتے تھے, پورا نام بھول گیا, عبد الغفور ندیم صاحب. میری ان سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوئی, کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے, میں گپ شپ ہوئی, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اگلے دن اخبار میں اطلاع آ گئی شہید ہو گئے, وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ حالات میں 50 سال بھی نکال گئے, بڑی بات ہے بھائی. کیا خیال ہے, بڑی بات ہے. اور یہاں پاکستان میں آپ بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں کیوں مروں بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اس لیے پہلے سے اتنا انتظام کر دو, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ٹینشن نہ لو, اللہ کرے گا انشاءاللہ. گنجائش دی ہے تو اتنا انتظام کر دو بھائی, مرو تو پیچھے ایک دم سے روڈ پہ نہ آ جائیں, وہ بالکل ہی بس بچے ہی اسپیڈ سے پیدا کیے اور ابا کا اور کوئی کام, سارا زور کس پہ لگایا ہے, اسپیڈ کو فوکس کیا ہے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے, تو وہ میرا آدھا بیان سن رہے ہیں, آدھا نہیں سن رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اسپیڈ سے اور کر کچھ بھی رہے ہیں ان کے لیے, سارے کوئی کچرا کنڈی میں گھوم رہا ہے, کوئی بغیر چپل کے ناڑا لٹک رہا ہے, کوئی شلوار ہی نہیں ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا اثر. میں نے کہا بھائی اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں. بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی فکر بھی کرنی ہے, پیدا بھی کرنے ہیں, روکنے نہیں ہے. اللہ کھلانے والا ہے, لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ کھلائے گا بھائی. خود ہی اپاہج بن کے زندگی گزارو گے پھر نہیں ہوگا حساب کتاب. تو یہ بہت اہم بات تھی, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت ڈپریشن ہے یار. جب مالی مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پہ, تو اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو, بھرپور اسباب اختیار کرو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. پھر وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس میں صبر کی توفیق بھی مل جائے. اپنی حماقتوں سے جو آتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا, اللہ عمل کی توفیق دے. اچھا یار بیچاری والدہ کا انتقال ہو گیا, جمعے کے دن دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے, عمر مسعود صاحب ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات